اس کسی مسلمان کے لیے قرآن مجید سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس وقت میرے بچے لنگر خانے میں جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ جس اس سے دن پیچھے پہلے دن لنگر خانے میں جا کے کھانا کھایا تو میری چھوٹی بیٹی نے پوچھا کہ ماما آپ نے پیسے تو دیے ہی نہیں۔ وہ بچے جو یتیم تھے، لوارث تھے، اس لیے مار دیے گئے۔ میرے لیے بڑا آسان تھا، میں سہولت کار بن جاتی۔ میرے بچے ڈرے سہمے میں رہتے ہیں، بھوکے بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو وہ غریب بچوں کا کیس لڑنے کی؟ ان کا کیس تو میں لڑوں گی، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے۔ جب تک میری آخری سانس ہے، جب تک کائنات کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے۔ یہ لڑکی، اس کی جان اتنی سستی تھی، یہ مار دی گئی، اس کے جسمانی اعضاء کھا دیے گئے، اس کو اتنی حیوانیت سے مارا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا اس کو۔ جس شخص نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ بنانے کا، عمران خان نے۔ آپ ابھی اپنے ساتھ قرآن مجید لے کے آئی ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ کسی مسلمان کے لیے قرآن مجید سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس وقت میرے بچے لنگر خانے میں جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن آپ پھر کیوں آپ جس اس سے دن پہلے دن لنگر خانے میں جا کے کھانا کھایا تو میری چھوٹی بیٹی نے پوچھا کہ ماما آپ نے پیسے تو دیے ہی نہیں۔ تو آپ کی تو اتنی لیوش لائف تھی، آپ کو یہ میرا آگے ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جس میں ابھی بشرا بی بی نے آپ کو کہا کہ آپ 50 لاکھ لے لیں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی پھر یہ کرنے کی؟ سب کچھ تھا میرے لیے، نوکری، پروموشن، پوسٹنگ، آرڈر میں نے آپ کو جی دکھائے، جی جی تمام چیزوں یہ ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ میرے لیے سب کچھ تھا۔ عمران خان کی حکومت میرے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی۔ بشرا پنکی موبائل پر میرے تدلے کرتی تھی، مجھ سے بات کر کے، خاموشی اختیار کرو۔ مجھے امید تھی کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ میں روز سڑکوں پر نکلتی تھی احتجاج کرنے، سر پر کفن باندھ کر، کہ یہ گزر جائے گا وقت۔ وہ بچے جو یتیم تھے، لوارث تھے، اس لیے مار دیے گئے۔ میں نے ان کے لیے میرے لیے بڑا آسان تھا، میں سہولت کار بن جاتی۔ جو مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میرے شوہر نوشاد حمید کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے۔ وہ نوشاد حمید جس نے اپنی پوری زندگی نون لیگ کو دے دی، نہ کوئی عہدہ دیا۔ میں نے 10 سال تک انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں کام کیا۔ ایک ڈیڈ پروجیکٹ تھا جہاں میری کوئی سفارش نہیں تھی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ مجھے ایک ایسی جگہ پر لگایا گیا جہاں پر نہ کوئی بجٹ تھا، ڈیڈ پروجیکٹ تھا، لیکن میں نے وہاں پر بھی کام کیا۔ میں نے ڈے کیئر سینٹر بنایا، انٹرسٹل ہوم بنایا بچیوں کے لیے۔ میں نے پوری 10 سال نون لیگ کی حکومت میں نے کوئی بڑا عہدہ نہیں لیا، کوئی بڑی جاب نہیں لی، ڈیپوٹیشن میں کسی بڑے ادارے میں نہیں گئی، محکمے میں نہیں گئی۔ میرے خلاف 1 روپے کی بھی کرپشن کا الزام نہیں تھا، نہ کوئی انکوائری تھی، نہ کوئی میری ACR خراب تھی۔ ایسا 3 مہینے میں کیا ہوا، میں نے کشانہ میں بطور سپرنٹینڈنٹ صرف 3 مہینے کام کیا۔ 4 اپریل 2019 سے 16 اگست 2019 تک، 12 جولائی 2019 کو میں نے اپنی پہلی محکمانہ درخواست دی، جس کے بعد مجھے 2 سال تک سسپینڈ رکھا گیا۔ سسپینڈ پر سسپینڈ کیا جاتا رہا، بغیر بحال کیے ہوئے سسپینڈ کر دیا گیا۔ 12 جولائی 2019 سے پہلے میرے خلاف کچھ ہے تو نہیں ہے۔ 12 جولائی 2019 کے بعد جتنی بھی میرے خلاف ایلیگیشنز لگائے گئے سب من گھڑت تھے۔ مجھے کسی فورم پر ثابت تو کرے میں جھوٹی ہوں۔ 2 انکوائریز کروائی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر، ایک چیف منسٹر پرویز الہی نے میرے نوکری کے کیس پر، اور دوسری انکوائریز نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے۔ تمام محکمہ سوشل ویلفیئر کے ان افسران نے جو کمیٹی پر، جن کی کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی پر مجھے نوکری سے نکالا گیا، آ کر بتا دیا کہ عمران خان کی حکومت کے کہنے پر نکالا گیا۔ میرے خلاف تمام ایلیگیشنز من گھڑت اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ایک انکوائری کروا لیں۔
کیا مشکل ہے انکوائری کرنا؟ کیا ایک ایک وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز عورت کے لیے کیا مشکل ہے ان 25 بچوں کا ریکارڈ منگوانا، 25 بچوں کو چیک کروانا، ان محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کو بلوانا، ان سے ریکارڈ لینا، کیا مشکل ہے؟ تو آپ کے بچوں کا اس ٹائم پہ کیا حالات ہیں، ان کے کھانا پینے کا، ان کی ڈائٹ وغیرہ کا کس طرح چل رہا ہے؟ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، میں نہ کہیں نوکری کر سکتی ہوں. میرے اور میرے شوہر کے خلاف 4 FIRs ہیں. CRO کا ریکارڈ ہے ہمارے شناختی کارڈز پر. میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاتی ہوں، کوئی مدد مانگتی ہوں، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں مجرم ہوں. میرے پر کیسز ہیں، میرے پر FIRs ہیں، جھوٹی FIRs جو ماڈل ٹاؤن کی چہری میں ثابت ہو چکی ہیں کہ میرے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے. میرے کیسز اس لیے ماڈل ٹاؤن کی چہری میں ابھی تک حل نہیں ہو سکے، میرے پاس فیس نہیں وکیل صاحب کی دینے کے لیے. ابھی جا کر میں پیشیاں بھگتتی ہوں. ایک ہفتے میں بری ہو سکتی ہوں ان کیسز میں. تمام مریم نواز شریف صاحبہ سے کیا ریکویسٹ کریں گی؟ کیونکہ مجھے بہت امید ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں سوچیں گی. مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ مجھے سپرنٹینڈنٹ کشانہ نہ سمجھا جائے، مجھے انسان سمجھا جائے، میرے بچوں کو انسان سمجھا جائے. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ نون لیگ نے تو ہمیں مار ہی دیا. وہ مریم نواز شریف جو مجھے ٹویٹر پر فالو کرتی تھیں، جن کا سوشل میڈیا میرے لیے آواز اٹھاتا تھا، میرے احتجاجی مظاہروں کے ملین ویوز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پیجز پر. اب جو صورتحال ہوتی ہے، میں جتنا آبزرو کرتا ہوں کہ انسان بھی ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. شاید آپ کا میسج اب نہ پہنچا ان کے پاس، پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں. اگر عمران خان کے بنوائے گئے جھوٹے مقدمات پر جائیں، انکوائریز پر جائیں، کمیٹیوں پر جائیں، تو پھر تو عمران خان کی حکومت میں قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے خلاف بھی فیصلے ہوئے تھے، عدالتوں تک سے فیصلے کروائے گئے تھے. مریم نواز شریف کے خلاف عدالتوں سے فیصلے کیے گئے تھے. اگر میری سزا برقرار رکھی جا سکتی ہے عمران خان کی حکومت میں کروائے گئے فیصلوں کی، تو پھر نواز شریف کی سزا بھی بحال ہونی چاہیے، مریم نواز شریف کی بھی، شہباز شریف کی بھی. صرف افشاں لطیف کو کیوں سزا دی جائے؟ کیونکہ افشاں لطیف کے کیس میں طاقتور بیوروکریسی انوالو ہے، طاقتور جنسی مافیا ملوث ہے جو ہر دور حکومت میں موجود رہتا ہے. کیا کاشانہ کاشانہ میں یتیم بچیوں کا کاروبار صرف عمران خان کی حکومت میں ہوا؟ سال ہر سال سے یتیم و لوارث بچیوں کو بیچا جاتا تھا، غائب کیا جاتا تھا، جسم فروشی میں استعمال کیا جاتا تھا. میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. اس وقت میرے بچے لنگر خانوں سے کھانا کھاتے ہیں. میری چھوٹی بیٹی وہ نہیں کھاتی لنگر خانے سے کھانا. وہ دیکھتے ہیں یہاں تو پیسے نہیں دیتے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ مفت غریبوں کے لیے، نداروں کے لیے مفت کھانا ہے. میرے بچے سارا دن بھوکے رہتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے تھے کہ میں نون لیگ سے پیسے لیتی ہوں، کہاں پر گئی نون لیگ؟ وہ نوشاد حمید جس نے اپنی پوری زندگی نون لیگ کو دے دی، جس کو نواز شریف اپنا لیڈر کہتے تھے، جس کو نواز شریف لندن میں CWC کے اجلاس میں سب کو کھڑا کر کے کہتے تھے کہ نوشاد حمید کا استقبال کرو. نوشاد حمید نے میری پارٹی کو پاکستان میں زندہ رکھا ہے. مشرف کے دور میں نوشاد حمید نے جیلیں کاٹی، لیکن میں نے اور میرے بچوں نے بڑی بھاری قیمت چکائی. میرے شوہر کی وفاداری کو لے کر، جان نثاری کو لے کر نون لیگ کے ساتھ. اور یہ ایسا دیوانہ ہے، یہ ایسا پاگل ہے کہ آج بھی نواز شریف کا دم بڑھتا ہے. آج بھی مجھے کہتا ہے افشاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے. میرے بچے ڈرے سہمے رہتے ہیں، بھوکے بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتے. کیا ضرورت ہے آپ کو وہ غریب بچوں کا کیس لڑنے کی کہ آپ اپنی زندگی اپنے عذاب بنا لیں؟ ان کا کیس تو میں لڑوں گی. یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے. جب تک میری آخری سانس ہے، جب تک کائنات کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے. یہ لڑکی، اس کی جان اتنی سستی تھی، یہ مار دی گئی، اس کے جسمانی اعضاء کھا دیے گئے، اس کو اتنی حیوانیت سے مارا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا. اس کو جس شخص نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ بنانے کا، عمران خان نے اس لڑکے کو بھوکا پیاسا مارا. کاشانہ کی 57 بچیوں کا ان ریکارڈ بجٹ بند کیا گیا کھانے پینے کا. جب میں نے آواز اٹھائی ان بچیوں کے جنسی استحصال کے خلاف، ان بچیوں کو بچانے کے لیے میں نے آواز اٹھائی، ان کی حفاظت کی. اٹھا کے یہ بات کر رہی ہیں؟ بالکل. تب بچیوں کے کھانے پینے کا بجٹ بند کیا گیا اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں ادارہ اپنی جیب سے چلاؤں.
ان کی اسٹارویشن کی گئی اور آج میرے بچوں کی اسٹارویشن کی جا رہی ہے. اور یہ اسٹارویشن آج سے نہیں، 2019 کے بعد 2020 میں میری تنخواہ بند کی گئی، تب سے ہی میرے بچوں کی اسٹارویشن کی جا رہی ہے، جو آج تک جاری ہے. اور یہ شخص دعویٰ کرتا تھا ریاست مدینہ بنانے کا. عمران خان نہ تو شاہانہ کیس میں جیل میں گیا ہے، نہ سائفر کیس میں. عمران خان ان یتیموں کی، ان لوارثوں کی بددعاؤں کی وجہ سے آج جیل میں قید ہے، اور عمران خان کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا. نیچے افشاں لطیف عمران خان بشریٰ کو نہیں چھوڑے گی، اور اوپر یہ لڑکیاں جو شکار ہوئیں، یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گی، بشریٰ کو نہیں چھوڑیں گی. میں چاہوں گا کہ آپ کو اگر کیونکہ آپ نے ایک زندگی گزاری، آپ نے ٹاپ کیا ہوا ہے، آپ نے کسی سے سفارش لے کے نوکری نہیں لی تھی، آپ ٹاپر ہیں، آپ کو پتہ ہے ادارے کیسے کام کرتے ہیں، آپ میرٹ پہ وہاں پر تھیں. تو اگر ہم ریکویسٹ کریں اپنی آڈینس سے کہ وہ آپ کو، کیونکہ حکومت تو اس ٹائم پہ بہت مصروف ہے، تو اگر ہماری آڈینس چاہے آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا، تو کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ مجھے کوئی ڈونیشن نہیں چاہیے. میں عمران خان کی طرح، میں شوکت خانم کی طرح ڈونیشن لے کر، زکوٰۃ لے کر، خیرات لے کر اپنے بچوں کو نہیں پالوں گی. مجھے میرا حق دیا جائے. میری نوکری میرے بچوں کا مستقبل ہے، میرے بچوں کا رزق ہے، میرا حق ہے. مجھے میری نوکری واپس کی جائے. لاہور ہائی کورٹ کبھی کسی سول سرونٹ کا کیس وزیر اعلیٰ کو نہیں بھجواتا. افشاں لطیف کا کیس، میرا کیس پہلا کیس ہے سول سرونٹ کا، جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو بھیجا کہ اس کیس میں فیصلہ کیا جائے، اور 60 دن کا ٹائم دیا 1 نومبر 2022 کو. آج 2024 ہے. آج بھی میرا کیس، نوکری کا کیس، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ٹیبل پر بڑا انصاف کا منتظر ہے. آپ کہیں مجھے ثابت تو کریں میں غلط ہوں، مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، مجھے عبرتناک سزا دے دیں، مجھے ثابت تو کریں میں غلط ہوں. ابھی کیس چل رہا ہے جوڈیشل انکوائری کمیشن کے لیے، جہاں سے عمران خان، بشریٰ، پنکی سب مفرور ہیں، ان کے وزراء بھاگ چکے ہیں. سزا مجھے دے دی گئی، اور یہ وہ سزا ہے جو عمران خان کی حکومت نے دی، جو خود ملوث تھی. جو حکومت ملوث تھی، جو افسران ملوث تھے، انہوں نے ہی عمران خان کی حکومت میں نام نہاد انکوائریز کر کے، جھوٹی انکوائریز کر کے، من گھڑت ایلیگیشنز لگا کر مجھے نوکری سے نکالا. اگر ایلیگیشن لگانا تھا مجھے نوکری سے نکالنے کا، تو یہ ایلیگیشنز لگائے جاتے مجھ پر کہ میں کاشانہ کی بچوں کے مس یوز کی بات کر رہی ہوں. مجھ پر ایلیگیشنز لگائے گئے کہ میں بجلی چوری کرتی ہوں. یہ میرے ڈسمسل آرڈر میں یہ ایلیگیشنز لکھے گئے ہیں کہ میں بجلی چوری کر رہی تھی، میں سوئی گیس چوری کر رہی تھی، میں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف بات کی تھی. میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے، میں بھی اور ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی دوست ہیں، ہم یہی کوشش کریں گے. ہمیں کیس کا تو اتنی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں خود سے، لیکن ایک چیز کے لیے ضرور ہم آواز اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کو بحال کیا جائے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اب ہمیں کوشش کروں گا، کیونکہ کافی دوست ہیں جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ لنکڈ، اور وزیر اعلیٰ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رسپونڈ کرتی ہیں، تو ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ کا روزگار بحال کیا جائے، آپ کا جو میرٹ پہ اس کو کیس کا فیصلہ کیا جائے، آپ کو ایک دفعہ بحال کر دیں اور اس کیس کو چلا دیں. اور اگر یہ بات ختم بھی ہوتی ہے، دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں، میں کوئی فیصلہ کرنے کا تو میں اختیار نہیں رکھتا، لیکن جو حالات ہیں اس ملک میں کہ یہاں پر طاقتور کو نہیں پکڑا جا سکتا، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. تو شاید آپ کو یہاں پر مشکل تو ہو تھوڑی سی، لیکن آپ لگی ہوئی ہیں. میں اس کے ساتھ ہی، کیونکہ میرے اندر اب وہ بھی کرج نہیں ہے کہ میں آپ سے آگے میں بات کر سکوں، آپ کیونکہ کو اپنے کیس، نوکری کے کیس کے بارے میں ایک اور بات بھی صارفین کو بتاتی چلوں کہ میرا کیس دسمبر 2019 سے لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر ہے، زیر سماعت ہے. جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا مجھے نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا تھا. یہ تمام فیصلے عدالتی تحقیقات میں ہوں گے، تمام سزائیں عدالتی تحقیقات میں دی جائیں گی. جوڈیشل انکوائری کمیشن میں فیصلہ ہوگا کون سچا ہے کون جھوٹا، اور مجھے کیوں سزا دی گئی. وہ افسران جو سہولت کاری کرتے تھے آج بھی اپنے عہدوں پر ہیں. نہیں، ہم ریکویسٹ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ میڈم پلیز آپ اس کو پرسنلی دیکھیں، اور ان کی زندگی ان بچوں کے کیس کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی دوزخ بنائی ہوئی ہے اس وقت. ایٹ لیسٹ جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں آتا، جتنی ان کی پینڈنگ سیلریز ہیں وہ ان کو دلوائی جائیں، ان کو بحال کروایا جائے. جب اس کیس کا فیصلہ ان کے خلاف ہو تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. میں بھی اس بات میں کہوں گا اگر وہ ان کے خلاف ہے تو ان کو اس کی سزا دیں، اگر ان کے خلاف نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو ابھی جتنے عرصے سے ان کو نوکری سے نکالا ہوا ہے
اس کی ساری سیلری اور ان کو بحال کیا جائے، کیونکہ ہمارا فرض ہے ریاست کا کہ جو عہدیدار ہیں ان سے اپنا حق مانگنے کا، تو پلیز اس کو دیکھا جائے۔